ابھی آپ کو بتائیں لاہور میں آئے گوادر سے طلباء کی اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے اور اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب ان سے بات کریں۔ کلیدی کردار ادا کیا۔ وہاں پر بلوچستان کے جو ٹرائبل ہیڈز تھے، سردار تھے، انہوں نے بھی پاکستان میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے اپنا پورا کردار ادا کیا، اور کوئٹہ کی میونسپل ہال میں وہ سب زعماء اکٹھے ہوئے اور انہوں نے پاکستان بنانے میں قائد اعظم حضرت قائد اعظم کی عظیم لیڈرشپ میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ اس حوالے سے بلوچستان جہاں پر فاصلے بہت زیادہ ہیں اور پاپولیشن کے لحاظ سے سب سے چھوٹا صوبہ ہے، ان 70 برسوں میں مختلف وجوہات کی بنا پر کچھ انڈرسٹینڈیبل اور کچھ غلط فہمی کی بنا پر بلوچستان کے عوام کو کچھ جائز شکایت پیدا ہوئی وفاق کے ساتھ، اور کچھ غلط فہمیاں تھیں۔ ان حوالوں سے بلوچستان ایک بہت پاکستان کا ایک اہم صوبہ ہے کہ اگر ایک خاندان میں جو اہل خانہ ہیں، والدین اپنے بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت کے حوالے سے برابری کا سلوک پیش نہ کریں یا اپنا برتاؤ بچوں کے ساتھ وہ انصاف کی بنیاد پر نہ ہو اور پسند اور ناپسند بڑی واضح ہو، تو ایک کنبہ بھی جو ہے وہ بھی بکھر جاتا ہے اور بچوں میں بھی کے دلوں میں بھی ایک خفیف لکیر آ جاتی ہے۔ میں نے ابتدا اس حوالے سے کی ہے کہ اگر ہم جو اصل ایشوز ہیں ان کو ہم فوکس نہیں کریں گے ان کے اوپر اور ان کو ان اٹس ریئر پرسپیکٹو اس کو ایڈریس نہیں کریں گے، تو پھر یہ گفتم برخاستم جیسی نشست ہوگی۔ میں نے ماضی میں بھی جو آپ کے جو دوسرے جو کلاس فیلوز ہیں، آپ کے جو ہم اثر ہیں، ان سے میں جب بھی ملا تو بالکل ایک فرینک ڈسکشن ہوئی۔ میں اپنی بات ایک محدود پیمانے پر کر کے ختم کروں گا، اور پھر میں آپ سے چاہوں گا کہ میں آپ سے بات کروں، آپ سے پوچھوں کہ آپ کے دل میں کیا خیالات ہیں، کیا بات آپ کرنا چاہتے ہیں، تاکہ it should become a very comprehensive dialogue, meaningful and productive۔ تو چند گزارشات میں کروں گا اور پھر آپ کے سوالات کے حوالے سے وہ بات اور آگے بڑھے گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی شک نہیں کہ 70 سال میں بلوچستان اگنور ہوا ہے۔ اس میں اگر یہ کہیں کہ اگنور نہیں ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ کو مسخ کرنے کے مترادف بات ہوگی۔ وسائل کے حوالے سے گو کہ وسائل ایک ایسا صوبہ جو پاپولیشن کے حوالے سے سب سے چھوٹا ہو، مگر اس کی جو جغرافیائی جو اس کی جو پھیلاؤ ہے بہت زیادہ ہے، سب سے بڑا۔ ظاہر ہے کہ سڑکوں کو بنانا، وہاں پر ہر جگہ پانی پہنچوانا، ہر جگہ وہاں پر زندگی کی بنیادی سہولتیں پہنچوانا ایک کار دارت، ایک چیلنج ہے، لیکن وہ ایک پاکستان کا ایک اہم صوبہ ہے باقی صوبوں کی طرح۔ جس طرح KPK کے بغیر پاکستان نامکمل ہے، میران کی وادیوں کے بغیر پاکستان نامکمل ہے، اسی طرح بلوچستان کے بغیر پاکستان نامکمل ہے۔ تو ان کا جو حق ہے، ان کی جو جائز شکایت ہیں دور کرنا، وہ وفاق کا ایک ذمہ داری تھی ان 70 سالوں میں، اور
رہے گی. میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہم یہ کہیں کہ بلوچستان کے جو چیلنجز ہیں، جو مشکلات ہیں، چاہے وہ فائنینشیل ہیں یا پولیٹیکل ہیں، ان کو ایک حد تک ایڈریس کیا گیا ہے ان حالیہ سالوں میں، تو وہ غلط بات نہیں. مثال کے طور پر جو لاسٹ NFC ایوارڈ جو ہوا 2009 اور 10 میں، وہ الحمدللہ چاروں صوبوں کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی اور اس زمانے کی جو گورنمنٹ تھی وفاق میں، مل کر ایک تاریخی NFC ایوارڈ اچیو کیا گیا. اور اگر چاروں صوبوں کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور فیڈرل گورنمنٹ کی پولیٹیکل لیڈرشپ اگر ایک پیج پہ نہ آتے اور آگے بڑھ کے اپنا حصہ نہ ڈالتے، تو NFC ایوارڈ کا حصول آلموسٹ امپاسبل تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو ایک ملٹری ڈکٹیٹر جو 10 سال رہا، جس کا نام جنرل مشرف تھا، وہ کہتا تھا کہ پاکستان فرسٹ، وہ اپنے زمانے میں NFC ایوارڈ اچیو نہیں کر سکے. اور پھر ایک ڈنڈے کے حکم کی تحت ایک انٹرم آرڈر دے گئے، اینڈ دیٹ واز دی اینڈ آف دا اسٹوری. یہ الحمدللہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ انہوں نے مل کے وہ NFC ایوارڈ وہ حاصل کیا. اور اس میں جو سب سے بڑا جو امپورٹنٹ جو کمپوننٹ تھا